تو ہدی للمتقین بصیرت کے معنوں میں آتا ہے، جیسے حضرت اصحاب الکہف کے بارے میں اللہ فرماتا زدناہم ہدی، کہ وہ ہدایت پر تھے، ہم نے ان کی ہدایت زیادہ کر دی۔ اب ہدایت زیادہ کیا کر دی کہ ان کا نور بصیرت بڑھ گئی، روشنی دماغ میں زیادہ، ایمان قوی۔ تو ہدی للمتقین آگے ان کی صفاتیں بیان کی کہ وہ ایسے کام کرتے ہیں، وہ متقی ہیں جو اس سے ہر وقت رہنمائی لیتے ہیں۔ دوسرے جو تھے نا ان کو راستہ بتایا، وہ نہیں اس راستے پر چلے، اب جو چل پڑے اور قدم قدم پر پوچھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا کیا کرنا، ان کے لیے یہ کتاب رہنما کتاب ہے، ان متقی لوگوں کو یہ راستہ بتاتی ہے، اور ہے اتنی پرتاثیر، اتنا زور اور طاقت ہے اس میں کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید نے فرماتا لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے۔ یہ حسرت اور افسوس کے ساتھ کہا، کیونکہ انسان جو ہے نا پہاڑ کے مقابلے کتنا چھوٹا سا گوشت پوست کا، وہ تو پتھر ہے سخت۔ اللہ فرماتا ہے اتنی سخت اور اتنی مضبوط مخلوق پر بھی قرآن اترتا اور وہ سمجھتی ہوتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے اس کے سننے سے، خوف سے۔ مگر افسوس ہے تم انسانوں پر کہ سنتے ہو، تم پر قرآن کا کوئی اثر نہیں۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حواشی میں لکھتے ہیں کہ میرے والد اللہ ان پر رحمت کرے، انہوں نے ایک لمبی نظم لکھی تھی جس میں یہ 3 اشعار بھی انہوں نے کہے، وہ انہوں نے اپنے حاشیے میں لکھ دیے ہیں۔ واقعی ہماری حالت وہ ہو گئی، اب قرآن ہر مسجد میں پڑھا جا رہا ہے، بھاگ بھاگ کر لوگ جاتے ہیں قرآن نہیں سننا جی اس مہینے میں، اور کہیں محفل قرات ہو رہی ہے، کچھ ہو رہا، مگر اثر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پہاڑ ٹکڑے ہو جاتے، یہ انسان جو ہے نا ذرا نہیں اللہ کے خوف سے دبتے، نہ کوئی عاجزی پیدا ہوتی ہے، نہ خوف خدا سے توبہ کرتے ہیں، کوئی شے ان کے اندر جنم نہیں لیتی۔ تو مولانا کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سنتے سنتے نغمہ آئے محفل بدعت، بیماری کیا ہوئی؟ قرآن نہیں سنتے۔ اور کتنی دینی جماعتیں ہیں جن کے نصاب سے قرآن خارج ہے، وہ کہتے ہیں قرآن صرف برکت کے لیے پڑھو، خبردار اس کا ترجمہ دیکھا، یہ عالموں کا کام ہے، تم یہ نصاب پڑھا کرو۔ اللہ قرآن کی طرف نہیں آنے دیتے، جو ہدایت کی کتاب ہے، نور شفا، اس کی طرف نہیں جاؤ کہ قرآن کی طرف آ گئے، قرآن کو اتنا گندلک اور ذی وجہ ٹیڑھا کہ سمجھ میں نہ آئے، 14 علم چاہیے سمجھ، بھائی جن میں اترا تھا وہ تو ایک علم بھی نہیں جانتے، بالکل سیدھے سادے امیین سے، مگر قرآن سنا کام گئے، فرشتوں سے بڑھ گئے۔ تم نے یہ بہانہ بنا لیا، مکر بنا لیا کہ لوگوں کو اپنے جال میں پھنسے، قرآن نہ سنو، ہماری گپیں سنو، قصے کہانیاں سنو، ہمارے رسالے پڑھو۔ سنتے سنتے نغمہ آئے محفل بدعت کو، کان بہرے ہو گئے دل بد مزہ ہونے کو۔ امت برباد کر دی ان لوگوں نے، بدعت کی محفلیں ہیں، جعلی قصے ہیں، ان کو سنتے سنتے اتنا مذاق خراب ہو گیا، جیسے میدا کسی کا خراب ہو جائے تو اچھی غذا نہیں وہ قبول کرتا، ایسا انہوں نے امت کو روگ لگا دیا کہ افسانے اور کہانیاں سنیں گے، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ سنتے سنتے نغمہ آئے محفل بدعت کو، کان بہرے ہو گئے دل بد مزہ ہونے کو۔ آؤ سنوائیں تمہیں وہ نغمہ مشروبی، مولانا کے والد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا چھوڑو، آؤ تمہیں وہ پاک کلام سنائیں جو اللہ کی طرف ستھرا، آؤ سنوائیں تمہیں وہ نغمہ مشروبی، پارا جس کے لہن سے پورے خدا ہونے کو ہے۔ بہار جس سے ٹکڑے ہو جاتے ہیں نا، آؤ وہ کلام سنائیں تمہیں، جس کو سن کر عرب کے جو لوگ جن کو اللہ کہتا ہے کلا نام بل مزل، 4 پایوں کی طرح سے بلکہ ان سے گئے گزرے، کوئی برائی ایسی نہیں جس کا وہ اعلانیہ ارتکاب نہیں کرتا، فخر سے مجلسوں میں بیان کرتے تھے کہ میں نے فلاں اور اس سے زنا کیا اور اس طرح کیا، نظمیں بنائی ہوئی، کوئی اس میں شرم محسوس نہیں کیا۔ شراب پیتے تھے شوق سے، زنا کرتے تھے، اس کو بہادری سمجھتے کہ میں نے تو فلاں خوبصورت عورت کے ساتھ کی، مگر کس طرح وہ صاحب ہوئے؟ جب یہ قرآن اترا اور سنا انہوں نے کھلے کانوں سے، توجہ سے، پہاڑ ٹکڑے جیسے ہو جاتا ہے اس طرح ان کے دل سے کانپ خوف خدا سے لرز گئے کہ کیا بنے گا۔ آؤ سنوائیں تمہیں وہ نغمہ مشروبی، پارا جس کے لہن سے سورہ خدا ہونے کو، حیف گر تاثیر اس کی تیرے دل پر کچھ نہ ہو، پارا جس کے لہن سے سورہ خدا ہونے کو، جس سے پہاڑ ٹکڑے ہو جاتے ہیں تم نہیں ہوتے، آتے نہیں قرآن کی، بغیر سمجھے پڑھنے کو دین بنا لیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کتاب اتاری تھی کہ لوگ اس پر عمل کریں،
لوگوں نے اس کی تلاوت کو ہی عمل بنا لیا کہ پڑھتے رہو، بس یہی عمل ہے، آگے نہیں کہ اس کو سمجھیں اور جو کہہ رہا وہ کرو۔ ایک سے روزانہ میں اس آیت پر عمل کرتا ہوں، 100 مرتبہ پڑھے لا تقربوا الزنا، کسی نے بتایا یہ عمل کرتے رہو یہ الو سیدھا ہو جائے گا، آپ کے کام ہو جائے، پڑھ یہ رہا اور ساتھ ہی زنا کر سکتا۔ بھائی آیت تو زنا کے قریب نہ جاؤ، جو عمل تھا اس کا وہ تو یہ تھا، وہ تو اٹھ کر رہے ہو اور لفظ جو رکھتے جاتے ہو کہ میں 1000 مرتبہ روزانہ اس کو پڑھتا ہوں، کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کہتا ہے اللہ نے حرام رزق جو ہے اس کو منع کیا، وہ کھاتے جاؤ اور صبح دکان کھولو تو یہ سورہ یاسین پڑھ لو، برکت ہو جائے۔ حرام جو ہے نا خوب آپ کو ملے گا۔ قرآن سے مذاق کر رہی ہے امت، ٹھٹھا کر رہی ہے، سزا کیوں نہ ملے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ قرآن جو میں نے اتارا یہ تو ہدایت کی کتاب ہے، پہاڑ جو تھے وہ لرز جاتے، کانپ جاتے، تمہیں اثر ہی کوئی نہیں ہوتا۔